فراموش غیور مسلمانوں کو اور شرکاء کو اپنی مجلس تحفظ ختم نبوت علی پور یونٹ کی طرف سے تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے انتہائی دینی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گرمی کو پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے یہاں تشریف لائے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا اور یہاں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں آخری خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد افضال خٹانہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر حاضرین کرام، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ اس تپتی دھوپ میں یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا پسینہ بہہ رہا ہے، یقیناً آپ کو بھوک اور پیاس کی طلب بھی ہوگی، آپ نے اپنا آرام بھی قربان کیا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی اتنی مشقت برداشت کرنا میرے اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے جس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے طائف میں پتھر کھائے؟ وہ جس نبی رحمت نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے 3 سال شاب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کاٹی، وہ اس نبی رحمت کے لیے جو میری اور آپ کی بخشش کے لیے سجدوں میں خدا کے حضور تڑپتا تھا، اس نبی رحمت کے لیے کہ جسے ایک دعا کا یہ چانس ملا کہ آپ ایک دعا کریں، ہم آپ کی اس دعا کو قبول کریں گے۔ میرے مصطفیٰ نے وہ ایک دعا میدان محشر میں شفیع کائنات نے میری اور آپ کی شفاعت کے لیے وہ دعا کو ریزرو رکھا ہوا ہے۔ کیا میری اور آپ کی یہ مشقت اس رسول رحمت کے کسی احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے احسان کیے دنیا والوں پر، لیکن میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی بعثت یہ سارے احسانات سے سب سے بڑھ کر میرا احسان ہے انسانیت پر۔ حضرات گرامی، آج کی اس دفاع پاکستان و ختم نبوت ریلی کے عنوان سے مجھ سے قبل ہمارے فاضل احباب نے، علماء کرام نے نہایت بلیغ اور نہایت حسین گفتگو کی ہے۔ میں اس گفتگو کی کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہایت اختصار کے ساتھ آج کی ساری جدوجہد کا المیہ اور اس کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جیسا کہ عنوان سے سمجھتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو ہمارے ملک پر ہمارے دشمن نے جب حملے کا پروگرام کر کے ہمارے اس ملک پر غاصبانہ حملے کی کوشش کی تھی تو ہماری نڈر اور بہادر افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور اس ملک سے اس ہمارے دشمنوں کو ناکام واپس کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرات گرامی، یہ پاکستان دیگر ملکوں کی طرح محض ایک کوئی عرضی خطہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس کے نظریے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور جس کے قیام کے لیے 10 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی ہے اور 1.5 لاکھ بچیوں نے اپنی عفتیں لٹا کر وہ آج جو سکھوں اور ہندوؤں کا حرم بنی ہوئی آج ان کی اولادیں جن رہی ہیں، 1.5 لاکھ ہماری خواتین نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد یہ مملکت معرض وجود کے اندر آئی ہے۔ اس ملک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق وہی ہے جس طرح کا ہمارا ایک تعلق ریاست مدینہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض پر یہ 2 مملکتیں وہ ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ ایک وہ ریاست ہے جسے میرے پیارے محبوب آقا محمد الرسول اللہ خاتم المرسلین نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ وہ ایک دوسرا مملکت
پاکستان ہے جسے ختم نبوت کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم اس پاکستان کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جب بھی ملک نے ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا تو ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو حضرات گرامی، کیونکہ یہ پاکستان ان شہداء کی امانت ہے ہمارے پاس جن 10 لاکھ شہداء کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو اس یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کی حاکمیت ہوگی. محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اس دنیا میں نظام زندگی ہمارے لیے ہوگا. تو حضرات گرامی، اس لیے ہمارے اس ملک کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہاں حاکمیت اعلیٰ ہے، ختم نبوت کا تحفظ ہے، اس لیے ہم اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا، 7 ستمبر 1974 یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو مسلمان مسالک کے تمام علماء کرام اور عوام اور ممبران پارلیمنٹ کی کاوش سے ہماری قومی اسمبلی نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کو اور مرزائیوں کے دیگر جتنے بھی گروپس تھے ان تمام کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے. ہمارے آئین پاکستان میں قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک قادیانیوں نے پاکستان کے اس آئین کا احترام نہیں کیا ہے. وہ اس آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اس آئین کو تسلیم نہیں کر رہے اور ساری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قادیانی سکھوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح اور دیگر اقلیتوں کی طرح پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے اگر ملک کے اندر رہے تو قادیانیوں کو ان کے حقوق بہم پہنچائے جائیں گے. لیکن قادیانی اگر غیر مسلم ہونے کے باوجود ان حقوق مسلمانوں کے شاعر کو غصب کرے اور ان کا ناجائز استعمال کرے، وہ مسجد بنائے، وہ اس کے مینار کھڑے کریں، بسم اللہ پڑھیں یا قربانی کریں یا اس نوعیت کی جتنی بھی اسلامی شاعر ہیں اگر وہ ان کو استعمال کریں گے تو ہم مطالبہ کریں گے حکومت کو کہ آئین کی غداری اور اسلام کی غداری کی بنیاد پر قادیانیوں پر مقدمے چلائے جائیں. آپ حضرات اس بات کے ساتھ تائید کر سکتے ہیں کہ یہ قادیانی ملک کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی، اور قادیانی شاعر اسلام بھی استعمال نہیں کر سکتے. حکومت ان پر کڑی نظر رکھے. اور اسی طریقے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قادیانیت کا سوشل بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں اگر کوئی قادیانی ہے تو وہ قطعاً آپ کی صلہ رحمی کا مستحق نہیں ہے. جو قادیانی آپ کے نبی رحمت کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے اور مرزا قادیانی جیسے لعین اور بے وقوف آدمی کو میرے پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت کے منصب پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کیا آپ کا ضمیر اور ایمان اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اس کو سلام کریں یا اس کے سلام کا جواب دیں؟ تو اس لیے آپ قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قادیانیوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد دوسرا کہ آپ نے تمام قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کریں. اور ان قادیانی مصنوعات میں بعض چیزوں جو ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ شیزان ہے، اسی طرح شاہتاج شوگر مل ہے، OCS کوریئر سروس ہے، ذائقہ بناسپتی ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو قادیانی مصنوعات ہیں. کم از کم آپ کے بس میں یہ تو ہے نا کہ آپ شیزان کا اور شاہتاج شوگر مل کی چینی خریدنے سے بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شیزان پیئیں گے؟ شیزانی مصنوعات لیں گے؟ میرا ان تاجر حضرات سے بھی یہ التماس ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ ہر سال ہار پہن کر گلاب کے پھولوں اور پتیوں کے نشاور ہونے میں آپ کا جاتے ہوئے بھی الوداع کہا جاتا ہے، آتے ہوئے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے کہ دیار محبوب سے ہو کر آئے، روضہ رسول پہ حاضری دے کر آ رہے ہیں. لیکن اگر تمہیں وہاں غیبی آواز آ جائے کہ اے پاکستانی تاجر کس منہ سے میرے دربار پہ آیا ہے، تیری آمدن میں قادیانیوں کی شیزان کی آمدن موجود ہے، تو کیا آپ یہ گوارا کرتے ہیں کہ آپ مال پاک کو قادیانی مصنوعات فروخت کر کے، سارے مال کو ناپاک کر کے آپ حج کریں، عمرے کریں، مسجدیں بنائیں
सदका और खैरात करें। मैं कसम से कहता हूँ आपका कोई सदका, कोई मस्जिद, कोई उम्रा आज कबूल नहीं है। इसलिए अपनी कमाई को हलाल करें, थोड़ा कमा ले, हलाल कमा ले। और अगर आप शेजान और उसकी मसनूआत कादियानियों की अपनी दुकान पर रखने से इनकार कर दें और लिख दें अपनी बेकरी के बाद, अपनी दुकान के बाद कि यहाँ कादियानी मसनूआत का बाइकाट करेंगे, इतना हौसला है? आप कब से 2 घंटे से यहाँ धूप में खड़े हैं, हुजूर से वफा और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्या इस मोहब्बत का ये तकाजा नहीं हुजूर के दुश्मनों से बाइकाट हो? करेंगे कि नहीं करेंगे? शेजान से बाइकाट, शाहताज शुगर मिल से बाइकाट, जायका बनास्पति से बाइकाट, OCS कोरियर सर्वर से, कादियानियों के मुकम्मल मसनूआत से बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये ज़रूर इंशाअल्लाह। और इसके बाद मैं वक्त नहीं लेना चाहता, आज की ये कामयाब तरीन रैली आप जिस जोश, जज्बे और वलवले और मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इसमें खुदा की कसम ना आप मेरे लिए आए हैं, ना मौली आतिफ साहब के लिए, अब्दुर्रहमान साहब के लिए या किसी और के लिए आए। आपको अगर कोई जज्बा यहाँ लेकर आया है, वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा है। और वो अर्श वाला आपके सच्चे जज्बों को देख रहा है। वो अर्श पर अपनी रहमत उसकी जोश मार रही है कि मैंने वो प्यारा महबूब जो 1400 साल पहले मबूस फरमाया था, उनकी हिदायत के लिए उनकी आंख ने वो पैगंबर नहीं देखा, उसकी मजलिस में नहीं बैठे, सिर्फ सुना है अपने उलमा से, वो ताजदार खत्म नबूवत है, सिर्फ उसी पर ईमान ला के उसकी मोहब्बत में अपने घरों से निकल आए हैं आका दो आलम की हुर्मत के लिए। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी निजात का यह जरिया बनेगा। और फिर मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात का एतराफ़ करता हूँ। हमारी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान सालिक और मौलाना आतिफ महमूद और इसी तरह दीगर उलमाए इकराम और इनकी पूरी टीम पिछले 2 माह से सुबह शाम एक करके इन्होंने ये मेहनत की है और आपको यहाँ तक लाने में कामयाब हुए हैं। और हमारा ये पैगाम पूरी दुनिया में जहाँ तक जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें आपका नाम लिखा जाएगा। अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आखिर में अपनी पुलिस का और बिलखुसूस SHO साहब का। ये हमारी रैली कल निकलनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 22 सफ़र का चहलम है, तो अगर आप कल कर लें, तो हमने कहा जी हम बखुशी कबूल है इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए। तो हमने दिलो जान से उसको कबूल किया। आज ये रैली निकली, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। मैं मकामी पुलिस और इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। ये सारे परचम एक जगह जमा फरमा दे और दुआ के लिए मैं बुला रहा हूँ।